بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو میں بات کرتے ہیں دھوپ میں بیٹھنے کے بارے میں کہ دھوپ میں بیٹھنا اسلام میں کیوں منع ہے۔ 1400 سال بعد سائنس حیران رہ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھوپ میں بیٹھنے سے منع کیا اور فرمایا یہ شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ جدید میڈیکل سائنس نے یہ ثابت کیا جو لوگ سردیوں میں دھوپ میں بیٹھ جاتے ہیں اور کبھی دھوپ اور کبھی چھاؤں کا سہارا لیتے ہیں تو ان کے لیے دھوپ میں بیٹھنا کیسا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھوپ اور سائے میں بیٹھنے سے کیوں منع فرمایا اور اس کے نقصانات کیا ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں اور جدید میڈیکل سائنس کی کیا ریسرچ ہے اس پر بات کریں گے۔ پیارے ناظرین، اسلام ایک مکمل نظام ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج 1400 سال گزر جانے کے باوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نہ صرف مسلمانوں بلکہ ہر انسانی معاشرے کے لیے مشعل راہ ہے۔ جدید سائنس میں ان تعلیمات سے متاثر ہو رہے ہیں اور یہ کہنے پر سائنس مجبور ہو گئی کہ انسانی وجود کی سالمیت اور اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے سے ہی ممکن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں طرف قبلہ رخ ہو کر آرام فرماتے تھے۔ آج سائنس کہتی ہے کہ دل بائیں طرف ہے۔ اگر انسان بائیں طرف لیٹے تو دل کی بیماریاں پیدا ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ بائیں کروٹ لیٹنے سے معدہ اور آنکھوں کا بوجھ دل پر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے دوران خون اور دل کی حرکت میں کمی پیدا ہو جاتی ہے۔ نیند کے بارے میں تجربوں میں یہ چیز واضح ہوئی کہ جن مریضوں کو مسلسل دائیں کروٹ سلایا گیا وہ مریض بہت جلد صحت یاب ہو گئے، اور جن مریضوں کو بائیں کروٹ سونے دیا گیا وہ مریض بے چین ہی رہے۔ ماڈرن ریسرچ سے یہ بات بالکل صاف واضح ہو چکی ہے کہ دائیں طرف سونا دل اور معدے کی بیماریوں سے بچاتا ہے، یہاں تک کہ بے ہوشی اور مسلسل بے ہوشی سے محفوظ رکھتا ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر مبارک نرم نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر چمڑے کا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا، ایک مرتبہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بنی ہوئی چٹائی پر لیٹے آرام فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت انور اور اس چٹائی کے درمیان کوئی بستر نہ تھا۔ چٹائی کے نشان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو پر ظاہر ہو رہے تھے۔ چمڑے کی تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے جس میں کھجور کی چھال بری ہوئی تھی۔ اس حدیث میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام دہ بستر استعمال نہیں فرماتے تھے۔ آج سائنس نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول میڈیکل اصول کے مطابق بے شمار فوائد پر مشتمل تھا۔ سائنسی ماہرین نے اپنی ریسرچ میں آرام دہ بستر کا نقصان کچھ اس طرح بیان کیا ہے کہ جب ایک چست اور چلتا پھرتا انسان کسی آرام دہ بستر پر اس کو استعمال کرتا ہے تو اس کے جوڑ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور وہ زندگی کے معمولات محسوس ہو جاتا ہے۔ بہت زیادہ نرم اور آرام دہ بستر گردے پر بہت برا اثر چھوڑتے ہیں، یہاں تک کہ گردے کی نالیوں میں ایک پیچیدہ ورم اور سوجن پیدا ہو جاتی ہے۔ آرام دہ بستر ریڑھ کی ہڈی کو بہت نقصان پہنچاتا ہے۔ بچوں کی ہڈیاں نرم ہو جاتی ہیں۔ اگر ان کو آرام دہ بستر استعمال کروایا جائے تو ان کی ہڈیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں اور پوری زندگی معذوری ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ امریکن کونسل فارن ہیلتھ نے اپنی نئی رپورٹ میں چمڑے کا ذکر بھی کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ چمڑے کا بستر بواسیر، کمر کا درد، اعصابی کمزوری اور جوڑوں کا واحد علاج ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھوپ اور سائے میں بیٹھنے سے بھی منع فرمایا۔ پیارے ناظرین، انسان کو سورج کی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ایک مخلوق سورج کو بنایا۔ انسان زندگی میں اس کے بے شمار فائدے ہیں۔
ان میں ایک اہم فائدہ دھوپ حاصل کرنا۔ یہ دھوپ انسانوں کے ساتھ ساتھ تقریباً تمام مخلوقات کی ضرورت ہے۔ انسان کے اکثر کاموں کا دار و مدار دھوپ پر ہی ہے۔ اس دھوپ میں ہمیں دیگر فائدوں کے علاوہ جسمانی فائدے بھی ملتے ہیں، مگر ان سارے فائدوں کے ہوتے ہوئے ہی میڈیکل سائنس میں دھوپ میں سونا نقصان دہ قرار دیا ہے۔ حالانکہ اسلام میں طب تعلیم میں دھوپ میں سونے کے کوئی ممانعت یا نقصان کا ذکر نہیں ہے۔ البتہ دھوپ اور سائے کے درمیان بیٹھنا یا سونا اسلام میں منع ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھوپ اور سائے کے درمیان بیٹھنے سے منع کیا ہے۔ اسی طرح سنن ابو داؤد میں ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی دھوپ میں ہو اور وہ سمٹ جائے، یعنی بعض حصہ دھوپ میں اور بعض سائے میں، تو کھڑا ہو جائے، یعنی وہ جگہ چھوڑ دے۔ دھوپ میں نکلنا اور اس میں بیٹھنا، خصوصاً سردی کے موسم میں دھوپ میں لیٹ جانا اور ایک فطری عمل ہے، لیکن حدیث کی روشنی میں دھوپ اور سائے کے درمیان بیٹھنا یا لیٹنا منع ہے۔ حدیث میں جب وہ ممانعت آئی ہے تو اس میں اہل علم کے درمیان کچھ اختلافات ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ ممانعت ادب اور ارشاد کے زمرے میں ہے، اس لیے اسے کراہت یعنی ناپسندیدہ عمل مانا جائے گا، حرام نہیں، کیونکہ حرام عمل ماننے کے لیے کوئی صحیح دلیل ہونی چاہیے۔ گویا دھوپ اور سائے کے درمیان لیٹنا یا بیٹھنا مکروہ ہے۔ آدھا حصہ دھوپ میں آدھا سائے میں بیٹھنے کا طبی یعنی میڈیکل نقصان یہ بیان کیا جاتا ہے کہ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ اسی طرح کرنے سے انسان کے خون کی گردش میں فرق آتا ہے، یعنی جو حصہ دھوپ میں ہوگا اس میں خون کی گردش تیز ہوگی، جبکہ جو حصہ چھاؤں میں ہوگا اس میں خون کی گردش آہستہ ہو جائے گی۔ لازمی طور پر جسم کی گردش کا دو رخ ہونا ہے، اس کے لیے بیماری کا سبب بن سکتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا حکمتیں ہیں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ جب سائنس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا تب ہی سب بتا دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان جس جگہ بیٹھتا ہے وہیں پر بیٹھنا یا لیٹنا مکروہ ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانے کے بعد آرام کرنا چاہے تو دائیں طرف کروٹ لے کر لیٹ جائے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ احکام نہ صرف روحانی بلکہ جسمانی اور طبی لحاظ سے بھی بہترین ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم طبی اعتبار سے ہے، کیونکہ اس میں نقصان کا اندیشہ ہے، ورنہ شرع میں اس طرح کرنے سے کوئی گناہ نہیں، بلکہ اس سے بچ جانا بہتر ہے۔ یعنی یہ حکم واجبی اور تاکیدی نہیں بلکہ مشفقانہ اور خیر خواہی پر مبنی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوندھے منہ لیٹنے سے بھی منع فرمایا، اور اوندھے منہ لیٹنے سے تمام اعضائے ہضم اور اعضائے رئیسہ اوندھے اور بے ترتیب ہو جاتے ہیں، اور اس کا سب سے پہلا نقصان دماغ پر پڑتا ہے۔ دماغی لہریں اتنی بے ترتیب سے ہٹ کر منفی یعنی نیگیٹو رخ اختیار کر لیتی ہیں، حالانکہ وہ مسلسل مثبت انداز میں انسان کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ جب یہ لہریں منفی آتی ہیں تو آدمی کو برا خواب آتا ہے، حتیٰ کہ ماہرین نفسیات کے مطابق اس ایسے شخص کی زندگی کا رخ بھی اپنی ترتیب سے ہٹ جاتا ہے اور وہ الٹی سوچ کا حامل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں زیادہ سونے سے منع کیا گیا۔ زیادہ سونے سے بدن میں سستی اور کسل مندی پیدا ہو جاتی ہے، جس سے دنیاوی کاموں میں خرچ پڑتا ہے اور دین کو بھی تیزی سے نقصان پہنچتا ہے۔ زیادہ سونے سے مرگی اور بے خوابی کے مرض میں اضافہ ہوتا ہے۔ زیادہ سونے سے آنکھوں کی بیماری، خاص طور پر وہ پپوٹوں کی ورم پیدا ہوتی ہے، اور زیادہ سونے سے بدخوابی کا مرض پیدا ہوتا ہے، اور بدخوابی کے مریضوں کے لیے تو زیادہ سونا قاتل سے کم نہیں۔ پیارے ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ بیٹھنے کی سنتوں اور آداب کے بارے میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کون سی سنتیں تھیں، جو وہ کون سے آداب تھے جن کو بیٹھنے کے لیے اپناتے تھے۔ ایسی جگہ نہ بیٹھتے جسم کا کچھ حصہ دھوپ میں اور کچھ چھاؤں میں ہو۔
حکمت کیونکہ سایہ ٹھنڈا ہے اور دھوپ گرم، اور بیک وقت ایک جسم پر ٹھنڈک و گرمی لینا صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اسی لیے ایسا نہ کرے۔ نیز یہ شیطانی نشست ہے جس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ جب کبھی اجتماع یا مجلس میں آئیں تو لوگوں کو پھلانگنے کی بجائے جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں۔ راستے میں بیٹھنے سے بچیے، قبر پر نہ بیٹھیے۔ پیر اور استاد اور بزرگوں کی نشست پر بیٹھنا ادب کے خلاف ہے۔ بزرگوں کے سامنے ادبن دو زانو بیٹھیے۔ جب بیٹھیں تو جوتے اتار لیں، آپ کے قدم آرام پائیں گے۔ مطالعہ، ذکر، درود وغیرہ کے مواقع پر اپنا چہرہ قبلہ رخ کرنے کی عادت بنائیے۔ مبلغ اور مدرس کے لیے دوران بیان و تدریس سنت یہ ہے کہ پیٹھ قبلے کی طرف ہو تاکہ ان سے علم کی باتیں سننے والوں کا رخ جانب قبلہ ہو سکے۔ کھانا کھاتے وقت الٹا پاؤں بچھا دیجئے اور سیدھا گھٹنا کھڑا کر دیجئے۔ حکمت اسی میں ہے کہ دلی کی بیماریوں سے بچاؤ ہوتا ہے اور رانوں کے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ یا سرین پر بیٹھ جائیے اور دونوں گھٹنے کھڑے رکھیے۔ حکمت اسی طرح بقدر ضرورت ہی کھانا معدے میں جاتا ہے جس کے سبب امراض سے حفاظت ہوتی ہے۔ یا دونوں قدموں کی پشت پر دو زانو بیٹھیے۔ کھاتے ہوئے چار زانو بیٹھنے سے بچیے۔ حکمت کہتی ہے کہ چوکڑی مار کر کھانے کا عادی موٹاپا بڑھتا اور توند نکل آتی ہے۔ نیز درد کولنج، بڑی آنت کا درد ہو جانے کا بھی خطرہ رہتا ہے۔ ایک آدمی کا کہنا ہے کہ میں نے ایک انگریز کو دیکھا، وہ دونوں گھٹنے کھڑے کر کے زمین پر سرین لگا کر کھا رہا تھا۔ میں نے حیرت سے اس کا سبب پوچھا تو وہ فوراً اپنے نکلے ہوئے پیٹ پر ہاتھ مار کر کہنے لگا اس کو اندر کرنے کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، ہمیں سچا اور پکا مومن بنائے، ہمیں پنجگانہ نمازی بنائے اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔